اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ہے ہم لوگ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 کی تلاوت اور بیان سنیں گے، اور 4 کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے تھے، اس کا حکم ہے۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے بھی لوگ ایسا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، تو اسی کی تفصیل ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ وصائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ نے نہ بحیرہ بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ، یہ سب جانوروں کے نام ہیں، مطلب الگ الگ، ابھی آئے گی اسی تفصیل۔ اور نہ حامی، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اور اس سے کام نہیں لیتے۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں اور ان کے نام ہیں جو زمانۂ جاہلیت عرب کے لوگ اپنے بتوں کے نام پر نظر کر دیا کرتے تھے۔ کون کون؟ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حامی۔ جس طرح ہمارے ملک میں بھی بیل وغیرہ کسی بت یا قبر دیوتا یا کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان سے کوئی نفع اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے جانور ہوتے ہیں جس کا نام کان کٹے ہوتے ہیں، اب نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی استعمال کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ تو اس وقت بھی ایسا معاملہ تھا۔ ان ناموں کی تشریح میں کئی قول مشہور ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری میں ہے کہ اس کی درج ذیل تفسیر نقل کی گئی ہے کہ بحیرہ وہ جانور ہے۔ اب ایک کی تفصیل آ رہی، سنیے غور سے۔ بحیرہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اپنے کام میں نہ لاتے تھے۔ صائبہ، جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ حامی، نر اونٹ جو ایک خاص عادت سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی مطلب اس سے بچے پیدا ہو چکے ہوں، نر سے اسے کئی بار بچے اسے پیدا اس کے ذریعے ہو چکے ہیں، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وسیلہ، جو اٹھنی مسلسل مادہ بچہ جنے، یعنی لگاتار، اور جنہیں درمیان میں نر بچہ نہ پیدا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی لگاتار، حدیث میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ، کہیں کہیں آتا ہے کہ 3 مرتبہ لگاتار، اگر اس نے صرف اٹھنی اگر صرف مادہ جنا ہے تو اسی کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلہ اس کو کہتے ہیں۔ وسیلہ جو ہم لوگ وسیلہ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہرگز ان جانوروں کو اس طرح مقرر نہیں کیا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی قانون نہیں جو نام ہم لوگوں نے سنا، یہ انسانوں کو نے بنایا اپنے من سے۔ خود کافروں اور مشرکوں نے خدا پر بہتان باندھا اور اپنی طرف سے مشرکانہ طریقے ایجاد کر لیے، اور اکثر بے عقل عوام نے اپنے بڑوں کو دیکھا دیکھی اس کو اختیار کر لیا، جیسے آج بھی چل رہا ہے۔ بڑوں کو کہ ہمارے دادا یہ کرتے تھے، تو پہلے بھی تھا اور آج بھی برائی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے مشرک اور کافر ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی قانون نہیں، جو لوگ کرتے ہیں خود اس کے ذمہ دار ہیں اور سزا ملے گی ان کو۔ اب جو آگے آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَقَالُوا حَسَبْنَا وَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یعنی جب یہ سب سوال جواب
ہوتا تو کہتے کہ ہم یہی کام کریں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور آج بھی لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسی سماجی برائیاں ہیں جسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ قرآن حدیث سے اسے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ اس کے رسول کہتے نہیں ہمارے باپ دادا نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا تمہارے باپ دادا علم رکھتے تھے اس بات کا؟ ان کو جب علم نہیں تھا تو کیا کریں، جب تم کو علم پہنچ گیا تم اس میں سدھار کر لو۔ تو یہ پہ کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے جاہلانہ عقائد اور رسوم کے لیے جاہلوں کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ جو کام باپ دادا سے ہوتا آیا ہے اس کے خلاف کیسے کریں۔ آج بھی بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے باپ دادا کیے تو تم نیا فتویٰ لے کے آئے رہے۔ ارے تم نے پڑھا ہی نہیں قرآن کا تو نیا کہاں سے ہے؟ یہ تو ہے پرانا، تم نے پڑھا ہی نہیں۔ ہاں بات تو صحیح ہے، علم نہیں رہا۔ تو جو کام باپ دادا سے ہوتا آیا ہے اس کے خلاف کیسے کریں؟ ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے بڑے اور باپ دادا بے عقلی اور گمراہی کے سبب ہلاکت میں گر جائیں ہوں تب بھی تم انہی کے طریقے پر چلو گے، یعنی ہر ایک کی اندھی تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید اور پیروی صرف صاحب علم اور صاحب ہدایت کی ہی کرنی چاہیے، یعنی جو صحیح راستے پہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے انہی کی نقل کرنی چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی بہت سی بدعتیں اور خرافات رواج پائے گئی ہیں، اور جب ان کو کتاب و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ دادا ہی کا حوالہ پیش کرتے ہیں اور کتاب و سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول دے دیں اس کو لے لو، یعنی جس بات کا حکم بتا دیں اس کو لو، اور جس بات سے روک دیں اس کو رک جاؤ۔ یہی مطلب مسلمان، یعنی مسلمان کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ سجدہ کرنا کیا کرتے ہیں، رکوع کرتے کیا کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، رسول نے جو بتایا اس کے راستے پہ چلیں گے۔ اگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے نقصان ہے، خسارے میں، گھاٹے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بھی اگر کچھ باپ دادا کی رسمیں ہوں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، اور لوگوں کو سمجھانا بجھانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب سے اچھا پرکھنے کا طریقہ ہے قرآن اور حدیث، اسے پرکھیے کہ ہمارے باپ دادا صحیح تھے کہ نہیں صحیح تھے۔ اگر وہ نہیں صحیح تھے تو وہ اپنا حساب دیں گے، اللہ کے یہاں الگ الگ حساب ہے، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، نہیں، وہاں ہر آدمی کا فردن الگ الگ حساب ہوگا۔ تو باپ دادا سے کیا مطلب، باپ دادا نے جو کیا وہ اپنا حساب دیں گے، ہم نے جو کیا ہم حساب دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ سوچ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ظالم کے ظلم سے نجات دلا دے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیپر میں تو دنگا ہو رہا ہے، ہوا اس کا وہی